تمام تعریفیں شہیدوں کے پروردگار کے لیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار، ان کے آبا و اجداد اور ان کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مقوليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك۔ عزیزان گرامی قدر، صاحبان ذوی الاحترام، بعنوان خصائص اہل بیت علم اور حلم کے اعتبار سے، کارنامہ کلام میں سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 7، اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا چکا۔ یقیناً اہل علم و ادب کے لیے، فرش ازاں کی برکتیں سمیٹنے والوں کے لیے، علماء، خطباء اور ذاکرین اس آیت کی روشنی میں اس سے پہلے بھی بیان کر چکے ہوں گے، لیکن حسن اتفاق ہے کہ آج جولائی کی 7 تاریخ ہے اور آیت کا نمبر بھی 7 ہے، اور پورے قرآن مجید میں 2 ہی سورے خاندان والے ہیں، ایک سورہ بنی اسرائیل، ایک سورہ آل عمران، اور خاندان اہل بیت خدا کا وہ منتخب کیا ہوا گروہ ہے جس کی شان خدا خود بیان کرتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لفظ اہل البیت کا استعمال سورہ مبارکہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 یعنی 33 نمبر کی آیت میں، اور الراسخون فی العلم کے اعتبار سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ کارنامہ کلام میں اس آیت کا انتخاب کیوں کیا گیا کہ شاید اس سے بہتر اور بھی آیات ممکن تھیں، لیکن لفظ رسوخ فی العلم پورے قرآن میں 2 مقامات پہ استعمال ہوا، ان میں سے ایک مقام کا انتخاب کیا گیا کیونکہ یہ مقام وہ ہے جہاں خدا نے اپنے حبیب کی شان کے ساتھ اپنے حبیب کی آل کی شان بھی بیان کی ہے۔ یہ کمال ہے کہ خالی ختمی مرتبت نہیں بلکہ آل ختمی مرتبت بھی الراسخون فی العلم ہے۔ زمانہ کسی ایک صاحب علم کو اپنے درمیان پائے تو فخر محسوس کرتا ہے، یا ایک نہیں 14 کے 14 صاحبان علم ہیں، اور ایسے صاحبان علم ہیں کہ جنہوں نے کسی مکتب سے نہ تو پڑھا ہے نہ کسی استاد کا عنوان رکھتے ہیں، یہ تو خدا سے کلام رکھتے ہیں، خدا کے گھر مقام رکھتے ہیں۔ صلوات۔ آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں، لفظ استعمال هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی تو پروردگار ہے جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا۔ پورے قرآن میں اس مزاج کی آیات کی تعداد ہے 56۔ هو الذی، هو الذی، هو الذی، خدا اپنی شان کو بیان کرتا ہے ضمیر غائب کے ساتھ اور اس میں موصول کے ساتھ، هو الذی۔ کبھی
سورہ بقرہ سے لے کر اور سورہ جمعہ تک آئی ہے، هو الذی. تو پروردگار نے اس آیت کی ابتدا میں استعمال کیا اسی عنوان کو، هو الذی. کون؟ پروردگار. خدا اپنی شان بیان کر رہا ہے. انزل علیک الکتاب، اس نے نازل کی آپ پر کتاب. منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. اس پوری کتاب مجید میں پروردگار نے ایسی آیات کو رکھا ہے جو آیات محکمات ہیں، اور آیات محکمات کی ایک شان یہ کہ ہن ام الکتاب. یہ آیات محکمات ہی کتاب کی اصل ہیں، کتاب کی بنیاد ہیں، کتاب کی پہچان ہے. وَأُخَرُ متشابہات، اور باقی دیگر آیات ایسی ہیں جو متشابہات ہیں. فی الحال ترجمے کی حد تک محکمات کا ترجمہ اور متشابہات کا ترجمہ. وہ آیت جو اپنے معنی خود بتائے، کسی اور سہارے کی محتاج نہ ہو، اسے محکم کہتے ہیں. اور جو آیت اپنے معنی خود نہ بتائے، کسی اور آیت کے معنی بتانے کی محتاج ہو، اسے متشابہ کہتے ہیں. بہت آسان لفظوں میں، پھر آہستہ آہستہ اس کے دیگر مسائل پہ ہم چلیں گے، لیکن کم از کم محکمات اور متشابہات. پروردگار نے یہ آیت نازل کیوں کی؟ کا پس منظر کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، ہر آیت کا پس منظر ہے. پیش منظر پڑھنا آسان ہے، پس منظر پڑھنا آسان نہیں ہے. اور پورے قرآن میں کمال یہ ہے کہ کسی آیت کا پس منظر آپ کو یاد ہو کہ نہ ہو، مگر آیہ تطہیر کا پس منظر آپ کو یاد ہے. کیا انتظام کیا کہ حدیث قصہ کے نام سے آل محمد کی تعلیمات نے آیہ تطہیر کے پس منظر کو خوشی میں، غم میں، ابتدائی مجلس میں، ابتدائی محفل میں، نکاح کی تقریب میں، ہر مقام پہ ایسے داخل کر دیا ہے کہ اب کچھ اور سمجھ میں آئے نہ آئے، آیہ تطہیر سمجھ میں آتی ہے. باقی اور آیات کے پس منظر بیان کیے جاتے ہیں کہ کون سی آیت کے پیچھے کون سا واقعہ ہے. اب آئیے اس آیت کے پس منظر میں سورہ آل عمران آیت نمبر 7. پس منظر کیا؟ عیسائی افراد حضرت عیسیٰ کے ماننے والے پیغمبر کی خدمت میں آئے، اور آنے کے بعد 2 سوال کیے اللہ کے رسول سے. یہ مباہلہ نہیں پڑھ رہا، مباہلہ اور ہے. اس آیت کا پس منظر اور ہے. عیسائیوں کے 2 سوالات. یہ عیسائی علماء ہیں یا غیر علماء، اس میں اختلاف ہے، لیکن محسوس یہی ہوتا ہے کہ یہ عیسائی بھی علماء ہیں، نجران کے نہیں ہیں مگر عیسائی علماء ہیں. اور سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان سوالوں کے جواب دے. بہت غور کیجیے گا. سوال نمبر 1، یہ بتائیے حضرت عیسیٰ کلمہ خدا ہیں؟ پیغمبر سے سوال ہے عیسائی علماء کا، مدینہ منورہ. حضرت عیسیٰ کلمہ خدا؟ جواب جی بالکل، حضرت عیسیٰ کلمہ خدا ہے. سوال نمبر 2، حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی ہیں؟ جواب جی، حضرت عیسیٰ روح اللہ بھی ہیں. تو یہ کہہ کر اٹھ گئے بس ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. یہ عیسائی علماء یہ کہہ کر اٹھ گئے کہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. بہت غور کیجیے گا، روح اللہ کا مطلب کیا ہے اور کلمت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ آیات محکمات کیا ہیں
آیات متشابہات کیا ہیں؟ تو قرآن کو اپنے مطلب میں استعمال کرنا کل بھی مفاد پرستوں کا کام تھا اور آج بھی زر پرستوں کا کام ہے. اور پھر بات سے بات نکلتی چلی آ رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ مصائب پر آنے سے پہلے آج کی تسبیح کا جملہ پڑھ دوں. ہر دن کی تسبیح الگ الگ ہوتی ہے. آج کی تسبیح اس میں 2 مرتبہ خدا کی بارگاہ میں لفظ حلم کی تعریف آئی ہے. اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہتا ہے روز کی تسبیح، تو اس سے پہلے ہی میں نے اشارہ کیا غالباً کسی موقع پر، بہت آسان ہے. اپلیکیشن ہے حکیمت المومن. اتباع عباسیہ سے یہ ہم تک پہنچی ہے، اور اتباع عباسیہ نے اس اپلیکیشن میں انگلش اور عربی کے لحاظ سے روز کی تسبیحات کو، روز کے معوذات کو، روز کی دعا کو، روز کی نماز کو، روز کی زیارت کو، 2 مناجات کو، باقی آپ کی بات کو جو آپ پڑھنا چاہیں. یہ ہے حقیقت المومن سے تسبیح ہے. آج پیر کی دن کی تسبیح منڈے کی 2 لفظ حلم پر. حلم کے مقابلے میں کیا ہے؟ کہ خدا ایسا حلیم ہے کہ کبھی جلدی نہیں کرتا. لا یعجل، جو جلد بازی کرے سمجھیے یہ حلیم نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، خدا ایسا حلیم ہے لا یجہل، کہ جو جہالت اختیار نہیں کرتا. تو حلیم وہ جو جلد بازی نہ کرے، حلیم وہ جس میں جہالت نہ پائی جاتی ہو. بس عزیزو، گفتگو